فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ گرامی قدر حاضرین جمعہ، پردہ نشی ماں اور بہنیں، عزیز طلبہ اور اساتذہ، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، مدح و ستائش، کبریائی اور بڑائی، جس نے ہم تمام بنی نوع انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، جس کی آخری کڑی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے دونوں صورتوں میں جسم کو اور جسم کے اندر جو دل ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ آج جب کہ ٹیکنیکل کا دور ہے، میڈیکل کا دور ہے، ہر کوئی طبی نقطۂ نظر سے بھی اور شریعت کی نظر میں بھی دل کو ایک مقام حاصل ہے، دل کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ اگر ہمارا دل جسمانی اعتبار سے بیمار پڑ جاتا ہے، دل کے بیماری میں اگر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ایسی صورت میں ہم اچھے طبیبوں کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے ڈاکٹروں کا ہم انتخاب کرتے ہیں، جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، جو دل کے ماہر ہونی چاہیے، ایسے طبیبوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ہم اپنا علاج کراتے ہیں۔ یہ ہو گیا جسم کا معاملہ۔ اسی اعتبار سے روحانی اعتبار میں دل کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ روحانی اعتبار میں بھی دل کبھی بیمار پڑتا ہے، دل کبھی صحت یاب رہتا ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں احساس کرنا پڑے گا، ہمیں جانچ پڑتال کرنی پڑے گی کہ آیا ہمارا دل بیمار ہے یا ہمارا دل صحت یاب ہے۔ جسمانی اعتبار سے اگر کوئی تکلیف پہنچی، فوراً ڈاکٹر کے پاس ہم چلے جاتے ہیں، اچھی تجویز منظور کرواتے ہیں، اچھا نسخہ لاتے ہیں تاکہ ہمارا دل فوراً صحت یاب ہو جائے، تندرست ہو جائے۔ لیکن اگر روحانی اعتبار سے ہمارا دل بیمار ہوتا ہے، ایسے دل کے پہچاننے کا آلہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ایسے دل کو جانچنے کا آلہ بھی ہمارے پاس نہیں۔ کب ہم جانیں گے کہ ہمارا دل بیمار ہے؟ کب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے دل کی طبیعت خراب ہے، ہمارا دل بیمار ہے، مرض کے اندر مبتلا ہے؟ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، قرآن اور حدیث کے اندر بھی دل کو بڑا اہم رول اور بڑا مرتبہ ملا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الشعراء آیت نمبر 88 اور 89 کے اندر، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ انسان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ انسان کی اولاد کچھ کام آئے گی۔
عام طور پر دنیا کے اندر انسان انہی دونوں چیزوں پر فخر کرتا ہے، یا تو مال پر فخر کرتا ہے یا اولاد پر فخر کرتا ہے۔ زیادہ مال ہونے پر اکڑتا ہے اور زیادہ اولاد ہونے پر اکڑتا ہے۔ قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی۔ پھر کیا کون چیز فائدہ دے گی؟ اللہ کہتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن اسی کو فائدہ ملے گا، اسی کو فائدہ حاصل ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا۔ قلب عربی لفظ میں قلب کا معنی ہوتا ہے دل، ہارٹ۔ دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے، کہا کہ اس دن وہی شخص فائدہ مند ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا۔ قلب سلیم کا مطلب ہے کہ ایسا دل جو پاک اور صاف ہو، ایسا دل جس کے اندر نہ غیبت ہو نہ چغلی ہو، ایسا دل جو نہایت ہی پاکیزہ اور صاف و شفاف ہو، اس کے اندر روحانی اعتبار سے کوئی مرض نہ آیا ہوا ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار لوگو جان لو کہ انسانی جسم میں خون، انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، جب وہ درست ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء، جسم کا باڈی کے سارے پارٹ درست ہوتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، لیکن وہ جب بگڑتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ وہ جب بگڑتا ہے تو انسانی جسم کا پورا ڈھانچہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الا وہی القلب، رواہ البخاری و مسلم، اور وہ دل ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہا کہ دل ہے، جب اگر دل درست ہو، صحیح ہو، اچھا ہو تو جسم کے سارے اعضاء اور پورے پارٹ درست ہوتے ہیں، لیکن اگر دل جب بگڑ جاتا ہے اور بگڑنے پہ آتا ہے تو جسم کا سارا عضو اور جسم کے سارے پارٹ برباد اور ختم ہو جاتے ہیں۔ دل اللہ کی نظر کا مرکز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آج ہم صورتوں کو بنانے میں، آج ہم مالوں کو بڑھانے میں کافی محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ صورتوں کو بنانے اور سنوارنے میں، اچھا لباس مزین کرنے میں کافی تگ و دو اور کافی محنت اور مشقت کرتے ہیں، مال کو بڑھانے میں بھی کافی مشقت کرتے ہیں، دن اور رات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن نہ یہ صورت کام آئے گی اور نہ یہ مال کام آئے گا۔ قیامت کے دن صرف دل کام آئے گا، اگر وہ دل قلب سلیم ہو۔ کہ اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو صرف تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے اور اس کی سند بھی حسن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست اور صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، اور کسی بندے کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو، کیونکہ انسان کی زبان دل کا آئینہ ہوتی ہے، جو دل کے اندر ہوتا ہے زبان پر وہ آ ہی جاتا ہے، لاکھ چھپائیں، لاکھ چھپانے کی کوشش کریں، لیکن جو چیزیں دل کے اندر ہوتی زبان پر آ ہی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور کسی بندے کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی زبان صحیح اور درست نہ ہو۔ میرے بھائیو، اس سے آپ دل کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
ای الناس افضل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے بڑھیا کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، کہ مخموم قلب اور صدوق لسان میں کا ہر کوئی شخص اچھا اور افضل ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے دو ورڈ کا استعمال کیا، مخموم قلب اور صدوق لسان۔ صدوق لسان تو ہم جانتے ہیں کہ سچی بات بولنے والا، ہمیشہ سچ کا سہارا لینے والا، لیکن مخموم قلب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخموم قلب کی تشریح کچھ اس طرح سے کی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، کہ وہ پاک، وہ اللہ کی خوف سے لرز اٹھنے والا دل، وہ تقی النقی، اللہ کی خوف سے ڈرنے والا دل اور صاف و شفاف دل، لا اثم فیہ ولا بغی، جس دل کے اندر نہ گناہ کے خیالات آتے ہوں، ولا بغی، اور نہ ظلم کے خیال آتے ہوں، یعنی کہ جس دل کے اندر نہ گناہ ہو اور نہ زیادتی ہو، ظلم ہو، ولا غل ولا حسد، نہ خیانت ہو اور نہ حسد ہو۔ اگر دل یہ تمام چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کے اندر زیادتی ہے، نہ اس کے اندر ظلم ہے، نہ اس کے اندر خیانت کی باتیں ہیں، نہ اس کے اندر ظلم کی باتیں ہیں، حسد کی باتیں ہیں، اگر دل ان تمام بیماریوں سے پاک ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل پاک اور مرض بیمار نہیں ہے، بلکہ آپ کا دل صحت مند ہے۔ ان تمام عیبوں سے ہمارا دل اگر پاک ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارا دل درست ہے اور ٹھیک ہے، اور یہی دل اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اور اسی دل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ایسا دل لے کر کے اگر کوئی شخص آئے گا تو قیامت کے دن یہ دل اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ تو دل کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ آئیے ہم اب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ دل کو سخت بنانے والے، دل کو قساوت کے اوپر دل کو سخت اور بھاری بنانے والے کون کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے دل ہمارا پتھر بن جاتا ہے، دل کے اندر قساوت آ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل کے اندر شدت آ جاتی ہے۔ اگر دل کے اندر نرمی نہ آئی، اگر دل کے اندر رقت طاری نہ ہوئی، ایسا دل اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سخت دل والا ہے تو ایسے دل کا علاج کرنا چاہیے۔ آج ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، آج ہمارے اندر نرم دلی نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، رقت نہیں ہے، قساوت ہمارے دل کے اندر آ گیا۔ دل کو اگر نرم کرنا ہے تو ہم جو اب تک اللہ کی ذکر سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل اگر ہم ختم ہو جائیں گے، اللہ کے ذکر کو کرنے لگیں گے تو ایسی صورت میں ہمارا دل نرم ہو جائے گا، ہمارے دل کے اندر رقت طاری ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ تم زیادہ بات مت کیا کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام مت کیا کرو، زیادہ بات مت کیا کرو۔ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، دل کو تنگ کر دیتا ہے، دل کو بھاری بنا دیتا ہے، دل کو سنگ بنا دیتا ہے، سنگ دلی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا علاج فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو فراموش کر بیٹھے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، ضروری ہے کہ ہم اللہ کا ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیں، اللہ کی ذکر و اذکار کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیں، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون پہنچتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل کو تسلی ملتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام نے یہ شکایت کی تھی اپنے بعض ساتھیوں سے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہوتا ہوں، میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہوتا ہوں، وعظ و نصیحت سنتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے، ایمان کے خیالات آتے ہیں، اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، نئے خیالات آتے ہیں، لیکن جیسے مجلسوں سے غائب ہوتا ہوں
دل کے اندر قساوت آ جاتی ہے، وہ نیک خیالات نہیں آنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ میری بھی حالت تمہاری ہی جیسی ہے۔ پھر دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر کے شکایت کرتے ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے یا ذکر کی مجلسوں میں ہوتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں اگر کوئی شخص شامل ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس کے دل کے اندر رقت طاری ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کی صورت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو کوئی شخص اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، غفلت برتے گا، نقیض لہو شیطانا فہو لہ قرین، اللہ کہتا ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں جو شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے، اس کا دوست ہوتا ہے، اس کا محبوب ہوتا ہے۔ اب ہم ہی اندازہ کر لیں کہ اگر ہمارا ساتھی شیطان ہو، ہمارا دوست اگر شیطان ہو، پھر ہماری حالت کیا ہوگی۔ اسی لیے دل کو اگر نرم کرنا چاہتے ہیں، دل کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر کو ہمیشہ اپنی زبان پر رکھیں، ہمیشہ اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اسی طرح سے تصور آخرت، آخرت کو فراموش کرنا یہ بھی دل کے بیمار کرنے کا سبب ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کا خیال نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ شخص دل کے بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح سے رہو جیسا کہ ایک اجنبی رہتا ہے یا مسافر رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک اجنبی شخص اجنبی شہر میں جاتا ہے تو اس کے پاس نہ زیادہ اسباب ہوتے ہیں، نہ زیادہ اسباب ہوتے ہیں، نہ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ اجنبی بس اس لیے رہتا ہے تاکہ سارا کام کر کے اپنے گھر اور مقام کو جا سکے۔ اسی طرح سے ایک مسافر جب حالت سفر میں ہوتا ہے اور اپنے گھر سے دور کہیں جا کر کے کام کرتا ہے، اس کی ساری کوشش، ساری محنت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر پہ جا کر کے چین سے اور آرام سے رہ سکیں، ہم اپنے گھر پہ جا کے چین اور آرام سے رہ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں اس طرح سے رہو جیسا کہ ایک اجنبی رہتا اور مسافر رہتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام ہونے کا انتظار مت کرو۔ یعنی کہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں لگے رہو، فکر آخرت کو سامنے رکھو اور قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، لوگو سنو میں نے تم کو اس سے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، لوگو سنو میں نے تم کو اس سے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ الا فزوروها، اب جا کر کے تم لوگ قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ فإنها ترق القلب وتدمع العين، اس لیے کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے، وتدمع العين، اور آنکھوں سے آنسو بہانے پر مجبور کر دیتی ہے، آنکھوں کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیتی ہے، وتذکر الآخرہ، اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ کہا کہ تم قبرستان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبرستان کی زیارت انسان کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ کبھی ہم جا کر کے قبرستان میں جائیں، دو قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آج جو ہم دنیا کے اندر مال کے لیے جی رہے ہیں، اولاد کے لیے جی رہے ہیں، کل ہمارا یہی حشر ہوگا جہاں پر نہ ہماری اولاد کام آئے گی، جہاں پر ہمارا مال کام آئے گا۔ اس لمحے کو یاد کیجئے، اس تصور کو یاد کیجئے، یقیناً آپ کے دل کو نرم کر دے گی۔ یہی وجہ تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اتنا نہیں روتے تھے جتنا کہ قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے روتے تھے۔
قبرستان جانے کی فضیلت ہے، قبر کی زیارت کرنے کی فضیلت ہے، وہاں پر جائیے، اور اسی طرح سے مریض جو بیمار لوگ ہیں ان کی عیادت کرنے کے لیے جائیے۔ جب آپ مریض کو بستر مرگ پر دیکھیں گے، ان کی بے بسی کو دیکھیں گے، ان کی روح قبض کرتے ہوئے حالت کو دیکھیں گے، تو یقیناً آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی، اور یہی دل اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ آج اگر کوئی بیمار پڑ جائے، ہم عیادت کے لیے نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اگر کوئی شخص صبح کے وقت کسی بھائی کی عیادت کرتا ہے، 70,000 فرشتے شام ہونے تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ شام کے وقت کسی بھائی کی عیادت کرتا ہے، کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، 70,000 فرشتے صبح ہونے تک اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی اہمیت والی بات ہے، مریضوں کی عیادت کرنا، قبرستان جانا۔ اگر ایسی جگہوں پر ہم جائیں، ہمارے دل کو یہ نرم کر دے گی، ہمارے دل کے اندر سے قساوت کو ختم کر دے گی، اور یہی نرمی اور یہی دل اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اپنے دل کا ہم علاج کریں، اپنے دل کو ہم صحت مند بنائیں روحانی اعتبار سے۔ اسی طرح سے ہم گناہوں اور برائیوں میں جو مگن رہتے ہیں، گناہوں اور برائیوں میں جو ملوث رہتے ہیں، گناہ اور برائیوں میں مسلسل ملوث ہونے کی وجہ سے بھی دل بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انما المؤمن اذا اذنب كانت دقة سوداء في قلبه، کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا، کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب وہ گناہ مسلسل کرنے لگتا ہے تو وہ دھبا دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ استغفار کر لیتا، سوقل قلبہ، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، وہ سیاہی اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، وہ سیاہی دل پر بڑھتی جاتی ہے، اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں دل کے اندر قساوت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، دل پتھر بن جاتا ہے، دل سنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ استغفار کر لیتے ہیں تو وہ سارے گناہ اور سارے وہ کالے نقطے دل کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے اگر دل کا ہمیں علاج کرنا ہے، دل کے صحت کا خیال رکھنا ہے، تو ہمیں مسکین کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں غریب کا خیال رکھنا ہوگا، یتیم بیچاروں بے بسوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا صحیحہ کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رجل شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قسوۃ قلبہ، اور اپنے دل کی شکایت کی، اپنے دل کے قساوت کی، اپنے دل کے بھاری ہونے کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی میرا دل بھاری ہو گیا ہے، میرا دل بیمار ہو گیا، روحانی اعتبار سے قساوت آ گئی ہے دل کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا کہ ان اردت تلین قلبک، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، اگر دل کے اندر نرمی اور رقت طاری کرنا چاہتے ہو، فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم، تم مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سروں پر ہاتھ پھیرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سروں پر ہاتھ پھیرو۔ اگر ہم یتیم مسکین کو کھانا کھلائیں گے، کھلانے کی صورت میں ہمارا دل نرم ہوگا، اس سے محبت پیدا ہوگی، اور اس سے محبت پیدا ہونے کی صورت میں ہمارا دل نرم ہو جائے گا۔ وامسح راس الیتیم، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کی ضرورتوں کا خیال رکھو، اس کی کفالت کیا کرو، اس کی دیکھ بھال کیا کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اور یتیم کی پرورش اور پرداخت کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، کہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دونوں انگلیوں کی طرح رہیں گے۔ جس طرح دونوں انگلیوں کے درمیان کم ہی فاصلہ ہے، تھوڑا ہی فاصلہ ہے، بعینی اسی طرح سے میں بھی اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں رہیں گے۔ اسی لیے اپنے دل کو اگر ہم علاج کرنا چاہتے ہیں
تو ہمیں مسکین کو کھلانا پڑے گا اور یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا پڑے گا۔ یہ دو عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے دل کے اندر رقت طاری ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، دل صحت مند ہوتا ہے، دل مرض سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے دلوں کے تمام جو علاجات ہیں ان تمام علاج کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اللہ رب العالمین سے دل کے لیے دعا کرنی چاہیے، دل کے تندرستی کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے آپ حدیثوں کے اندر دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کے تعلق سے کئی ایک دعائیں منقول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں دعا کیا کرتے تھے؟ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر تو ثابت رکھ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دل سے پناہ مانگتے تھے جس دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو سیراب نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیراب نہ ہو، ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو۔ میرے بھائیو، دل کے جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی علاج کی بھی ضرورت ہے، اپنے دل کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا دل بیمار ہے جسمانی اعتبار سے ہم اس کے لیے علاج کرتے، اس کا علاج اور اس کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اگر ہمارا دل روحانی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے نہ ہم اس کو جانچتے ہیں، نہ اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور نہ اس کے دل کی اصلاح کے لیے کوئی کام کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دل اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے اس دل کی دیکھ بھال کی جائے، اس کی دیکھ ریکھ کی جائے، اور قلب سلیم اپنے دل کو بنایا جائے۔ جو قلب سلیم اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمامی مسلمانوں کو قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو قساوت آ گئی، اللہ رب العالمین اس قساوت کو تو ختم کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے دل کو نرم کر دے۔ زیادہ ہنسنے سے دل کے اندر قساوت آتی ہے، اسی طرح زیادہ رونے سے دل نرم ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں کم ہنسنے والا اور زیادہ رونے والا بنا دے، ہمیں زیادہ رونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام و ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔